السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج جو میں آپ لوگوں کے لیے عمل لے کے آیا ہوں، یہ عمل بہت ہی کامیاب اور مصرف اور پاورفل عمل ہے۔ اس عمل سے آپ ایک پری کو حاضر کر سکتے ہو، وہ بھی نیک پری ہوگی جو کہ آپ کا جائز کام کرے گی، ناجائز کام یہ ہرگز نہ کرے گی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سورہ جن سے پری کی تسخیر آپ کیسے کر سکتے ہو۔ بنے رہیں ہمارے ساتھ ویڈیوز میں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بغل میں لگے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے اور آپ لوگ اسی طرح کی نئی ویڈیوز سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ دوستو، یہ عمل تھوڑا کٹھن ہے لیکن کرنے والوں کے لیے یہ عمل کوئی کٹھن نہیں ہے۔ اگر دل میں ارادہ مضبوط ہو تو یہ عمل بہت ہی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہو۔ عمل بغیر اجازت کے نہ کیا جائے۔ یہ عمل کرنے کے لیے آپ کو لازمی اجازت لینی ہے۔ عمل پاک و صاف ہو کر کیا جائے گا اور اس عمل میں روحانی طاقت، باطنی آنکھ، ان سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن احتیاط ضروری ہے۔ اور اس عمل میں ترک حیوانات یعنی جلالی و جمالی پرہیز بھی کرنا ہے۔ جلالی و جمالی پرہیز کیا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں۔ اگر ہمارے بتائے ہوئے طریقہ کار سے آپ لوگ عمل کو کرو گے تو عمل میں 100% کامیابی ملے گی۔ آپ کو یہ عمل کرنے سے 3 دن پہلے گوشت، مچھلی، انڈا، لہسن، پیاز یعنی جن چیزوں سے منہ سے بدبو آئے وہ چیز آپ کو استعمال نہیں کرنی ہے۔ یہ جلالی اور جمالی پرہیز میں آتا ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہو تو آپ اپنی بیوی سے ہم بستری بھی نہیں کر سکتے، یعنی چمڑے کا کوئی بھی ایسی چیز آپ 3 دن پہلے بالکل استعمال کرنا بند کر دیں، جیسے کہ جوتا، بیلٹ وغیرہ، چمڑے کا پرس، یہ بھی آپ نہ رکھیں۔ یہ عمل میں شرط ہے۔ اور کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے سب سے پہلے اس کی شرائط آپ کو جان لینی چاہیے، پھر آپ کو عمل شروع کرنا چاہیے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمل میں ہم کو ناکامی ملی، میں کامیاب نہیں ہوا، تو میں آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ عمل کی شرائط نہیں جانتے اور عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے آپ کو عمل میں ناکامی ملتی ہے۔ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے آپ کو عمل کے شرائط پوری طرح سے جان لینا چاہیے، پھر آپ کو عمل کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ عمل میں 100% کامیابی آپ کو ملے گی۔ یہ عمل مرد اور عورت دونوں اس عمل کو کر سکتے ہیں، بچے اس عمل سے دور رہیں۔ یہ عمل آپ کسی بھی دن اور کسی بھی ٹائم اور کسی بھی تاریخ سے شروع کر سکتے ہو، لیکن ایک ہی ٹائم پر اس عمل کو آپ کو کرنا ہے اور عمل رات کی تنہائی میں کرنا ہے۔ یہ عمل آپ اپنے گھر کے کمرے میں بھی کر سکتے ہو یا کسی تنہائی والی جگہ پر بھی اس عمل کو کر سکتے ہو، یعنی عمل کے دوران کسی کا آنا جانا نہ ہو تاکہ عمل میں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ اس عمل میں حصار لگانا بہت ہی ضروری ہے۔ حصار لگانے کا جو طریقہ ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر اور 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے گرد ایک حصار کھینچ لینا ہے، یعنی گول دائرہ بنا لینا ہے۔ اگر زمین کچی ہے تو آپ چاقو پر دم کر کے ایک گول دائرہ بنا لیں، اور اگر زمین پکی ہے، فرش ہے، تو آپ چاک پر دم کر کے ایک گول دائرہ بنا لیں اور اس کے اندر بیٹھ کر آپ کو یہ عمل شروع کرنا ہے۔ اور کچھ خوشبو وغیرہ بھی لگا کر بیٹھیں، نہا دھو کر بیٹھیں، پاک صاف ہو کر بیٹھیں، اور جس جگہ پر عمل کو کرنا ہے وہ جگہ خوشبو سے معطر کر دیں، یعنی اگربتی وغیرہ وہاں پر لگا لیں۔ یہ عمل 14 دن کا عمل ہے اور سورہ جن سے پری کی حاضری کا عمل ہے۔ یہ عمل قرآنک عمل ہے جو کہ قرآن سے لیا ہوا عمل ہے۔ سب سے پہلے آپ کو 3 دن سورہ جن کی تلاوت کرنی ہے، وہ بھی 301 مرتبہ روزانہ آپ کو سورہ جن پڑھنا ہے۔ پھر 11 دن تک روزانہ 3101 مرتبہ ہمارے اسکرین پر جو آیت آپ کو دکھ رہی ہے، اس آیت کو 11 دن تک آپ کو پڑھنا ہے اور حصار لگا کر ہی پڑھنا ہے۔ جیسے آپ نے پہلے دن حصار لگا کر عمل کو شروع کیا ہے،
उसी तरह से आपको 14 दिन तक बराबर हसार लगा कर फिर आपको अमल पढ़ना है। वजीफ़ा में आप लोगों की रहनुमाई के लिए पढ़कर भी एक बार बता दूं, ताकि अमल के दौरान आप लोगों से कोई गलती ना हो। या मलई तू नाशिन अतलमूसिन, ये वजीफ़ा आपको 3 दिन तक सूरह जिन पढ़ना है। सूरह जिन यानी कुरान की एक सूरत है। 3 दिन तक आपको 301 मरतबा हर रोज़ सूरह जिन की तिलावत करनी है। फिर उसके बाद आपको 11 दिन तक 3101 मरतबा ये वजीफ़ा आपको पढ़ना है। या मलई तू नाशिन अतलमूसिन, ये वजीफ़ा आपको पढ़ना है। इस अमल का असर आपको पहले ही दिन से दिखना शुरू हो जाएगा, यानी कि तरह तरह के भयानक मंजर आपके सामने नज़र आने लगेंगे। लेकिन आपको डरना नहीं है, खौफ नहीं खाना है, क्योंकि अमल के दौरान आप हसार के अंदर रहोगे और हसार के अंदर आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। जिस दिन आपका आखिरी अमल होगा, अमल ख़त्म करने के फ़ौरन बाद आपके सामने एक नूरानी खूबसूरत परी की हाज़िरी हो जाएगी। आते ही आपसे बोलेगी कि आप मेरा नाम ले लेकर बार बार क्यों मुझे पुकार रहे थे। तो आपको बोलना है कि आप हमसे दोस्ती कर लो और हमारा जो भी जायज़ काम हो वो काम आप कर दिया करो। दोस्तों, ये परी इतनी बड़ी ताकतवर परी है और ये परी हर इल्म की जानने वाली है। इस परी से आप जो भी जायज़ काम हो इससे ले सकते हो, और जो भी आप इससे जानना चाहते हो इससे जान सकते हो, और इससे बहुत सारा इल्म आप सीख सकते हो, और बहुत सारा अमलियात भी आप इससे सीख सकते हो, और ये आपको बहुत कुछ सिखाएगी। लेकिन ये सारी बात करने से पहले आपको इससे वादा कौल व करार लेना है और दोबारा आने के लिए कोई निशानी वगैरह ले लेनी है। फिर आपको इससे जो बात करनी है आप कर सकते हो, और इससे बहुत सारी जानकारी आप हासिल कर सकते हो और कुछ सीख सकते हो, और अपनी गरीबी व गुर्बत को दूर कर सकते हो। दोस्तों, इसको दोबारा बुलाने का तरीका जो ये निशानी देगी वो तरीका वो ख़ुद बताएगी। उसके बताए हुए तरीक़ेकार से आप दोबारा उसको बुला सकते हो और अपना दुनियावी जायज़ काम ले सकते हो, और कुछ सीख सकते हो और कुछ जानकारी हासिल कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि हमारी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगे तो हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बगल में लगे बेल आइकन को लाजमी दबाएं, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग इसी तरह की नई नई वीडियोस से फ़ायदा उठाते रहें। अमल की इजाज़त लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या हमारे टेलीग्राम पर या हमारे फेसबुक आप इस अमल की इजाज़त ले सकते हो। अमल बहुत ही होशियारी और राजदारी के साथ आप लोगों को करना है। अगर आपके जिस्म में डर और खौफ महसूस हो तो आप इस अमल को हरगिज़ ना करें।